جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاک سے ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے بانی حازم حسین رضوی کون تھے اور انہوں نے سیاسی پارٹی تحریک لبیک کیوں بنائی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی پارٹی پہ بین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت شکریہ غنی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میرے ساتھ ولاگ میں آ رہے ہو۔ چھوٹے بچوں کو بھی ابھی سے اگر آپ ان تعلیمات کے بارے میں آگاہ کریں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ جس طرح غنی نے کہا کہ تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی کون تھے، انہوں نے سیاسی پارٹی کیوں بنائی جو تحریک لبیک کے نام سے ہیں، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کی تحریک کا کیا سٹیٹس ہوتا، ان پر بین ہوتا کہ نہیں۔ تو میں نے کچھ عدد شمار اکٹھے کی اور کچھ تفصیلات ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہیں، آپ نے ان تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا مفصل جواب دیں گے۔ جس طرح غنی نے کہا کہ خادم حسین رضوی کون تھے، تو علامہ خادم حسین رضوی پاکستان کے معروف بریلوی عالم دین، خطیب، مناظر اور مذہبی رہنما تھے۔ وہ 22 جون 1966 کو اٹک کے علاقے نککیل میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں وہ لاہور میں مقیم ہوئے اور ان کا تعلق اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے تھا۔ انہوں نے دین کی تعلیم جامعہ نظامیہ رضویہ میں حاصل کی اور ایک عرصے تک محکمہ اوقاف پنجاب میں خطیب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ خادم حسین رضوی اپنی شعلہ بیانی، یادداشت، فصاحت، تاریخی حوالہ جات اور جذباتی انداز تقریر کی وجہ سے پاکستان کے بڑے مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی سب سے نمایاں شناخت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر ان کا غیر متزلزل موقف تھا۔ اب اگر آپ تھوڑا یہ بات کر لیں کہ خادم حسین رضوی کی ٹی ایل پی سے پہلے کی جدوجہد، مطلب ٹی ایل پی تو بعد میں انہوں نے بنائی، اس سے پہلے ان کی کیا جدوجہد ہے، تو اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 2011 میں سلمان تاثیر اور ممتاز قادری کا واقعہ ملکی سیاست اور مذہبی ماحول میں ایک سنگ میل بن گیا۔ ممتاز قادری کی سزائے موت کے بعد خادم حسین رضوی نے کھل کر اس کے حق میں موقف اختیار کیا۔ اس وقت وہ سرکاری خطیب تھے، لیکن اس کی سخت پوزیشن کی وجہ سے انہیں ملازمت سے برطرف بھی کر دیا گیا۔ ملازمت جانے کے بعد انہوں نے اپنی پوری توجہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر بیداری اور تحریک پر لگائی۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سرکاری ملازمت کی خوف سے ناموس رسالت پر بات نہیں کریں گے تو پھر ہم دین کا کیا کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ملازمت قربان کر لی، لیکن جو دین کا فریضہ تھا اس کو ترجیح دی۔ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی کیوں بنائی، اس کے مقاصد کیا تھے، تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا مکمل دفاع۔ ٹی ایل پی کی بنیادی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے قانون یعنی توحید رسالت کے قانون 295C کے دفاع پر رکھی گئی تھی۔ خادم رضوی سمجھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں اس قانون کو نرم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس لیے مذہبی طبقے کو اپنی آواز سیاسی طور پر بلند کرنی چاہیے، اور جو بریلوی مکتب فکر میں ایک سیاسی پارٹی کا ایک گیپ تھا وہ انہوں نے پر کر دیا۔ نمبر 2 پہ ایک پوائنٹ ہے کہ ممتاز قادری کی حمایت اور تحریک ختم نبوت کا تسلسل۔ ان کی تحریک کا محور ممتاز قادری کی شرعی حمایت بھی تھی، جسے وہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح کہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ملک بھر میں جلسے، ریلیاں اور دھرنے کیے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے اہم، وہ ہے کہ مذہبی طبقے کو سیاسی قوت میں تبدیل کرنا۔ آپ نے دوسرے مکتب فکر کے دیکھا ہوگا کہ ان کے سیاسی ونگ ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جو بریلوی مکتب فکر کے ہیں ان کا سیاسی ونگ کی بنیاد جو ہے وہ تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی نے رکھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کا موقف تھا کہ مذہبی لوگ صرف محراب و منبر تک محدود رہ گئے ہیں، جبکہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، اس لیے ایک منظم مذہبی سیاسی جماعت ضروری ہے جو اسمبلی میں ان پوائنٹ پر آواز بلند کریں۔ اس کا پہلا پوائنٹ تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم،
اسلامی قوانین اور عقیدہ رسالت کو مضبوطی کے ساتھ اسمبلی میں پیش کریں۔ چوتھا جو اہم پوائنٹ تھا وہ تھا کہ عوام کو منظم کرنا، اسٹریٹ پاور کا استعمال۔ ان مذہبی جماعتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ لوگ جڑے ہوتے ہیں، خاص کر ان کا تعلق جو ہے وہ درمیانے درجے کے طبقے سے ہوتا ہے۔ وہ عام لوگ ہوتے ہیں، دکاندار، رکشہ ڈرائیور، گاڑی ڈرائیور اور دوسرے کاموں میں مصروف ہونے والے لوگ۔ تو ان کا، اور اس سے بڑھ کر جو مدارس کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے خوش اسلوبیوں سے کڑے ہوتے ہیں اور ان تک نبھاتے ہیں۔ جن کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہبی پارٹی ہو۔ پھر آپ ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ تحریک لبیک کی مضبوطی اور عوامی مقبولیت۔ مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اور عوام میں مقبول ہو گئی؟ تو وہ ہے کہ 2017 کا جو فیض آباد دھرنا ٹی ایل پی کے لیے وہ موڑ تھا جس نے اسے پورے ملک میں مشہور کر دیا۔ مطلب وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا فیض آباد دھرنا، کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو تعارف ہے وہ پورے پاکستان میں ہو گیا۔ بعد میں 2018 کے انتخابات میں بھی ٹی ایل پی نے حیران کن ووٹ حاصل کر لیے۔ سب لوگ حیران تھے کہ انہوں نے نہ صرف دھرنے دیے، ریلیاں نکالی، احتجاج کیے، بلکہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بہترین ووٹ حاصل کی اور سب کو حیران کر دیا۔ خادم رضوی کی شخصیت، تقاریر اور مذہبی جماعت کے لیے طاقت بن گئے۔ ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، وہ جس سٹائل میں بات کرتے تھے وہ لوگوں میں بہت ہی جلد مقبول ہو گئے۔ پھر ایک اہم پوائنٹ، جس طرح غنی نے شروع میں بتایا کہ اگر خادم حسین رضوی زندہ ہوتے تو ٹی ایل پی کا سٹیٹس کیا ہوتا۔ مطلب آج جو ان کے لوگ پکڑ دکڑ میں ہیں، ان پر ایف آئی آر درج ہیں، کچھ ان کے لوگ جو ہے وہ تحریک سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور ایک دڑے بن چکے ہیں، تو اگر خادم حسین رضوی صاحب وہ زندہ ہوتے تو جماعت کی موجودہ سٹیٹس اسی طرح ہوتی یا اس سے کچھ اور ہوتا۔ تو اس میں نے جو ریسرچ کر کے چیزیں لکھی ہے یا چیزیں دریافت کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک مفروضاتی سوال ہے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایل پی شاید آج زیادہ مضبوط ہوتی۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ممکنہ طور پر، یا اگر آپ اس کو ممکنہ تجزیہ کہہ دیں، تو ٹی ایل پی آج شاید اس سے زیادہ مضبوط ہوتی۔ کیوں مضبوط ہوتی؟ کیونکہ خادم حسین رضوی کی عوام میں مقبولیت، اثر و رسوخ اور تقاریر کی طاقت ان کے صاحبزادے سعد رضوی سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ تقاریر کے لیے مشہور تھے اور ان کا ایک کرسمہ تھا، وہ سعد رضوی صاحب کے مقابلے میں بہت اونچے درجے کے مقام پر فائز تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ٹی ایل پی کی تنظیمی ساخت زیادہ مضبوط ہوتی، اسٹریٹ پاور پہلے سے منظم ہوتی، ووٹ بینک اور رکنیت میں اضافہ ہوتا۔ ممکن ہے ٹی ایل پی آج ملک کی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی مذہبی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ ان کے پاس، سب سے زیادہ ممبران اس کے ساتھ، اگر آپ کمپیریزن کریں دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی زیادہ ہوتی، لیکن چونکہ جو ان کے قائد ہے خادم حسین رضوی صاحب وہ بہت ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ صرف تجزیہ ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو تحریک پتہ نہیں کہاں پہنچتی۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ریاست کے ساتھ زیادہ ٹکراؤ بھی ہو سکتا تھا۔ خادم رضوی مزاجاً سخت اور غیر متنازل تھے، وہ حکومتی پالیسی اور فیصلوں پر ڈٹ کر مخالفت کرتے تھے، لہٰذا زیادہ احتجاج، بڑے دھرنے، سخت موقف ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ بڑھا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک موقف اپنا لیا، پھر اس موقف سے ان کو پیچھے ہٹانا یا پیچھے کی دھکیلنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور یہ کئی دھرنوں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خادم حسین رضوی اگر ایک بات پر وہ ڈٹ جاتے تھے تو ان کے لیے پھر قائل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ حکومت کی پالیسی یہ غلط ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آج کل ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں جو مریدگے میں ہوا سوشلی، تو اس سے کئی زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ تیسرا پوائنٹ ہم نوٹ کر لیں تو ٹی ایل پی کے دوبارہ کالعدم ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2021 میں بھی ٹی ایل پی بین ہوئی، لیکن پھر مختصر عرصے کے بعد وہ دوبارہ بحال ہوئی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر درن شدت اختیار کرتے یا ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جاتا تو جماعت کو 2021 کی طرح دوبارہ کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا، مالی و تنظیمی سختیاں لگ سکتی تھی، قیادت پر مقدمات بھی بڑھ سکتے تھے، تاہم یہ سب سیاسی حالات پر منحصر ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی ایک ایسے سیاسی بصیرت اور مذہبی بصیرت کے مالک تھے کہ وہ کچھ بھی ہینڈل کر سکتے تھے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. تو یہ ایک طرف سے ہے کہ وہ دوبارہ کالعدم ہونے کے امکانات زیادہ تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، وہ حکومت کے لوگوں کو بھی قائل کرتے ہیں اور کالعدم ہونے کے جو چانسز ہیں نا، جو موجودہ حالات ہیں، اس طرح نہ ہوتا. پھر وہ ہے کہ چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے، ٹی ایل پی کو پارلیمانی سیاست کی طرف لے جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے لوگوں کی موجودگی ہونی چاہیے، اور جب ہم بات کریں گے تو ان چند نقطوں پر ہماری بات بہت لازمی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو پارلیمانی سیاست میں ٹی ایل پی کو لے جاتے. یہ بھی ممکن تھا کہ تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ حکمت عملی میں بھی نرمی لاتے اور ٹی ایل پی کو ایک مضبوط پارلیمانی جماعت بناتے، احتجاجی سیاست کم کرتے، سسٹم کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرتے. ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ عوامی تحریک اور پارلیمانی سیاست دونوں کو کامیابی سے چلا سکتے تھے. اس سب کا اگر میں آپ کے ساتھ خلاصہ اور مفہوم شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت محافظ تھے، بریلوی مکتبہ فکر کے نمایاں رہنما تھے، مضبوط مقرر تھے، احتجاجی سیاست کے ماہر تھے، مذہبی قوت کو سیاسی میدان میں لانے والے اہم شخصیت تھے. انہوں نے ٹی ایل پی اس لیے بنائی تاکہ مذہبی طبقہ قومی فیصلوں میں اپنا کردار ادا کریں اور اسلامی قوانین کی حفاظت ہو. اگر وہ آج زندہ ہوتے ٹی ایل پی زیادہ طاقتور بھی ہو سکتی تھی اور سخت فیصلوں کی وجہ سے دوبارہ کالعدم بھی ہو سکتی تھی. یعنی ان کی موجودگی جماعت کو مزید مؤثر بناتی اور مزید تنازعات میں بھی ڈال سکتی تھی. دونوں امکانات موجود رہتے ہیں. ان ڈیٹیلز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.